اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت، جس کو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں اور جس کے بغیر ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کی شفا، ہر مشکل کا حل اور رزق کی تنگی دور کرنے کا راز رکھا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف سورہ فاتحہ کی فضیلت ہی نہیں بیان کریں گے، بلکہ سورہ فاتحہ کا وہ خاص عمل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی اور لاکھوں لوگوں نے اپنی مشکلات کو حل کر لیا اس عمل کی وجہ سے۔ سورہ فاتحہ کا عمل بہت ہی مجرب ہے، بزرگان دین نے اس سے بہت ساری مشکلات کو حل کیا۔ سورہ فاتحہ، اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، اور یہ ایسی کنجی ہے جو ہمارے لیے رب کی رحمت کے دروازے کھولتی ہے۔ تو پھر ہمیں اس عمل کو کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے اس کی فضیلت کو سماعت فرمائیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت، حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آواز آئی جس کو حضرت جبرائیل امین نے سنا اور کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بشارت ہو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، اور وہ نور جو آج سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، اور یہ صرف آپ ہی کو عطا کیے گئے ہیں۔ پہلی سورہ فاتحہ، یعنی پہلا نور سورہ فاتحہ کا، کہ یعنی سورہ فاتحہ آپ کو عطا کی گئی، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ فرمایا یہ دو نور ہیں جو اللہ رب العالمین نے صرف آپ کو ہی عطا کیے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، تو میں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تمہیں قرآن پاک کی ایک عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، یعنی کائنات کی عظیم ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو عظیم فرما رہے ہیں، سوچئے اس عظیم سورت کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنی فضیلتیں ہیں۔ تو آتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ آج ہر بندہ پریشان ہے رزق کی وجہ سے، اور ہر بندہ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کہ برکت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کاروبار کے اندر برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں رزق کے اندر برکت ہو اور رزق وسیع رب کی بارگاہ سے آپ کو ملے، تو پھر ساری زندگی اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ اور عمل کیا ہے؟ روزانہ رات کو سوتے وقت، رات کو سونے سے پہلے صرف 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، صرف 21 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کا رزق وسیع کر دے گا۔ آپ انشاءاللہ دنوں کے اندر ہی دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ یہ فاتحہ ہے، یہ کھولنے والی ہے، اور یہ ایسی کنجی ہے جو رب کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے اپنے رزق میں برکت کے لیے، تو پھر آپ پر رب کی رحمت کے دروازے بھی کھلیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسی برکتیں اس کی حاصل ہوتی ہیں۔ تو پھر اس سے آگے اگر آپ کی کوئی ایسی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی، اور ایسا کام ہے جو نہیں ہو رہا، چاہے جتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، جتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل یہ ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ چاہے شادی میں رکاوٹ ہو، یا پھر اولاد کی بندش ہو، یعنی اولاد نہیں ہو رہی، اگر کوئی بے اولاد ہے وہ چاہتا ہے کہ صاحب اولاد ہو جائے، یہ عمل بھی ان کے لیے ہے۔
اور کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو روزانہ 41 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ نماز فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد یا پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اول آخر درود پاک پڑھا جائے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنی کیسے ہے؟ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ بسم اللہ شریف کی میم کو الحمد کے الف لام کے ساتھ ملانا ہے۔ بسم اللہ شریف کی میم کو الحمد کے الف لام کے ساتھ ملانا ہے اور پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اور جب آپ نے مل کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہاں پہ آپ نے اپنے اس کام کو ذہن میں رکھنا ہے جو نہیں ہو رہا، جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے، آپ نے یہاں پہ آ کے اس کام کو ذہن میں رکھ لینا ہے اور انشاءاللہ عز و جل دنوں کے اندر ہی وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کیسے آپ چند دنوں کے اندر کتنی ترقیاں حاصل کرتے ہیں اور کتنا انشاءاللہ آپ کو دلی سکون ہوگا۔ شرط اس کی یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں، جیسا بھی کریں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شرط اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ہر عمل کو کرنے سے پہلے اپنے دل کو مضبوط کریں اور اپنے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا خیال نہ لائیں کہ یعنی کہ پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس عمل سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور دل میں یہ خیال ہو چلے کر کے دیکھ لیتے ہیں شاید کہ کام ہو جائے، شاید کہ کام ہو جائے۔ تو پھر دیکھیں اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے اور آپ کے دل میں اگر یہ بات ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ عمل کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا یہ صرف الفاظ رہ جاتے ہیں اور صرف الفاظ رہ جاتے ہیں۔ اور اگر چاہتے ہیں یہ الفاظ، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام ہو اور آپ کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں، تو پھر کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اس سے پہلے یقین کامل ہو، یقین ہو آپ کو پورا کہ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ عز و جل ہمارا کام ہو جائے گا، میری بگڑی بن جائے گی۔ پہلے تو ہے رب کی ذات پہ بھروسہ کرنا، رب کی ذات پہ یقین کرنا۔ اگر ہمارے اندر یقین نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اگر یقین کامل ہو جائے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے وارے نعارے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے بہت ساری مشکلات حل ہوں گی اور یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اور ساتھ مزید اگر کوئی بیمار ہو، جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور دم کر دینا ہے، پانی پہ پھونک مار دینی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جس مریض کو پلائیں گے وہ شفا یاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔